الرحمن رحمان الدنیا ورحیم رحیم الآخرہ۔ اللہ فرماتے ہیں میں رحمان ہوں دنیا کے حوالے سے۔ دیکھو کہ قوم باغی ہو چکی ہے، لیکن اس نے رزق کے دروازے بند نہیں کیے، اس نے آنکھیں بند نہیں کی، اس نے زبان بند نہیں کی۔ رب العالمین نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ میرے بندے ذرا اپنا گریبان کھول کے دیکھنا۔ کل کائنات کو میں نے جب بنایا کن فیکون کہتا گیا، زمین کو بنایا بچھ گئی، آسمان کو کن فیکون کہا تو کھڑا ہو گیا، لیکن جب تیری باری آئی میں نے تجھے کن فیکون سے نہیں بنایا، بلکہ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں تیرے خوبصورت نقشے بھی بناتا رہا، تیری عظمت کی قسمیں بھی کھاتا رہا، اور تجھے محمد کا غلام بھی بناتا رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ انسان کی عظمت یہ ہے ہاتھوں سے بنایا، نمبر 2 عظمت کی قسمیں کھائیں، نمبر 3 شرافت کی دستار بندی کی، نمبر 4 محمد عربی کا غلام بنایا، اور پھر فرشتوں کو کہا فرشتوں میں خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ فرشتے کہنے لگے اللہ کس لیے بناتا ہے، ہم ہیں نا۔ اللہ نے فرمایا میں نے اپنی بندگی کے لیے بنا رہا ہوں۔ اللہ بندگی کے لیے تو ہم ہیں، فرمایا تم بندگی کرتے ہو لیکن تمہیں دیکھنے والا کوئی نہیں۔ میرے محمد کا امتی جب بندگی کرے گا، جب سجدہ کرے گا، اگر 100 سال کا کالا کافر بھی ہوگا اس کے سجدوں کے نشان کو دیکھ کے وہ بھی کلمہ پڑھ لے گا۔ عزیز دوستو، اللہ انسان سے اتنی پیار کرتا ہے، میں کروڑ کے دوستو اللہ کی قسم اتنی کل کائنات کے راستے نہیں ہیں جتنا اللہ نے بخشش کے لیے راستے رکھے ہیں۔ اتنے راستے رکھے ہیں، سجدے میں بخشش، صدقے میں بخشش، توبہ میں بخشش، استغفار میں بخشش، خوف خدا میں بخشش۔ جس وقت جب تو یاد کرتا ہے اس کا نیٹ ورک بیزی نہیں ہوتا بلکہ تیری وہ انتظار کرتا ہے۔ اللہ انتظار کرتا ہے۔ قانون تو یہ ہے کہ جو طاقتور ہے وہ انتظار نہیں کرتا۔ بڑی عجیب بات لکھی ہے اللہ والوں نے، انسان جب صبح صبح بیدار ہوتا ہے، تیاری کرتا ہے، تو اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ فرماتے ہیں یہ میرے دروازے پہ آئے گا، یہ مجھ سے ملاقات کر کے جائے گا، بس یہ آ رہا ہے، تیاری کر رہا ہے، بس اس کی تیاری کرنے کی دیر ہے، یہ آئے گا پہلے مجھ سے ملے گا۔ اس کی سوچ میں بازار بھی ہے، یار بھی ہے، پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ جب اللہ کے گھر کے قریب سے گزرتا ہے تو آنکھیں چرا کر دور بھاگ جاتا ہے، دیکھتا بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آدم کے بیٹے تو نے گھاٹے کا سودا کیا ہے، اگر مجھے مل کے جاتا تو پھر تجھے در در جانے کی ضرورت نہ پڑتی، کل کائنات کو تیرے دروازے کا محتاج کر دیتا۔ فرمایا تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر در غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ میرے محبوب، میرے بندوں میں اعلان کر دیجئے انی انا الغفور الرحیم، میں غفور الرحیم ہوں۔ اور ایک اور مقام پہ بڑی عجیب بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی 5ویں پارے میں، رب العالمین نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ سونا فرمائے میرے بندے ما یفعل اللہ بعذابکم، تسا دسو تو کو عذاب لے دے، میرے کو کیا مل سی، میرا کیرا فائدہ ہے تو کو عذاب لیتے،
لیکن ان شکرتم و آمنتم شکر گزاری اچ کمی تسا نہ کرو بخشش دے دریا میں وہا دے سان مسلمان دے آپشن اچ اگر کہنی تا اللہ رسول کہنی فرمایا بہار دنیا چند روزہ یہاں نہ چل سر اٹھا اٹھا کر بہار دنیا ہے چند روزہ یہاں نہ چل سر اٹھا اٹھا کر خدا نے ایسے کروڑوں نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کر اللہ نے لاکھوں نقشے بنائے مٹا دیے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں آج رات شب برات کی ہے وہ مالک آیا ہوا ہے وہ کن فیکون کا مالک آیا ہوا ہے علی کل شیء قدیر آیا ہوا ہے اور خود کہتا ہے حل من مستغفر ہے کو مجھ سے صلح کرنے والا کمزور تو کہتا ہے کہ میں صلح جا کے کروں لیکن طاقتور نہیں کہتا لیکن محمد کے رب کی مہربانی تو دیکھو وہ خود اعلان کرتا ہے حل من مستغفر ہے کو مجھ سے صلح کرنے والا آ جا اللہ صلح تو کروں اگر سردار سے ملنے جائیں تو وہاں پہ شرطیں ہوتی ہیں موٹر ہونا ضروری ہے سپورٹر ہونا ضروری ہے بینک بیلنس ہونا ضروری ہے نامی گرامی ہونا ضروری ہے میرے اللہ اگر آپ سے صلح کرنے آؤں آپ کی کوئی شرطیں ہیں یا نہیں فرمایا میرے بندو دنیا کائنات کے جتنے کام ہیں روپے کی ماچس لینے جاؤ اس کے لیے بھی سردی گرمی برداشت کرنی پڑے گی اس دنیا میں اگر آسان کام ہے تو وہ محمد کے رب کو راضی کرنا ہے میری کوئی شرط نہیں ہے نہ دولت کی شرط ہے نہ موٹر کی شرط ہے نہ سپورٹر کی شرط ہے اللہ پھر کیا کر کے آؤں فرمایا میرے بندے بس ہاتھ منہ دھو کر آ وضو کر کے آ اللہ یہ وضو کی شرط کیوں ہے فرمایا میرے بندے تو نے مجھ سے ملنا ہے نا تو نے مجھ سے ملاقات کرنی ہے نا تو نے مجھ سے مصافحہ کرنا ہے نا جی اللہ کرنا ہے اللہ فرماتے سب سے پہلے ہاتھ دھو کے آ اللہ اس کی حکمت کیا ہے سچے نبی نے فرمایا اذا توضأ المتوضئ جب نمازی آدمی اللہ کو ملنے جاتا ہے جو ہی ہاتھ دھوتا ہے اللہ تعالی ہاتھوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جی میرے اللہ میں نے ہاتھ دھو لیے ہیں اب کیا کروں فرمایا اب زبان کو دھو کے آ اللہ یہ زبان دھونے کی شرط کیوں ہے فرمایا میرے بندے جب تو گالی دیتا ہے جب تو گلا کرتا ہے تو تیری یہ زبان ناپاک ہو جاتی ہے ناپاک زبان پہ اللہ پاک کا نام نہیں آ سکتا جب تو زبان دھوتا ہے میں تیری زبان کو پاک کر کے اپنا پاک نام تیری زبان پہ جاری کر دیتا ہوں اپنا پاک نام ذکر کی صورت میں جاری کر دیتا ہوں جو زبان ناپاک ہو وہ اللہ اکبر کہنے کے قابل نہیں ہے جو زبان ناپاک ہو وہ سبحان ربی العظیم نہیں کہہ سکتی جو زبان ناپاک ہو وہ سبحان ربی الاعلیٰ نہیں کہہ سکتی اس لیے میرا بندہ زبان کو دھونا تیرا کام ہے اپنے ذکر کی تسبیح جاری کر دینا میرا کام ہے اللہ یہ زبان میں نے دھو لی ہے اب کیا کروں فرمایا ناک میں پانی ڈال اپنا چہرہ دھو کر آ اللہ یہ چہرہ دھونے کی شرط کیوں ہے فرمایا میرے بندے جب تک یہ تیری آنکھیں بازار میں استعمال ہوئیں یہ ناپاک ہو چکی ہیں موبائل میں غلط استعمال ہوئیں ناپاک ہو چکی ہیں ناپاک آنکھیں میرا دیدار نہیں کر سکتی اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا تیرے ذمہ ہے تجھے اپنا اور اپنے محبوب کا دیدار کرانا میرے ذمہ ہے یہ چہرہ یہ آنکھیں بد نظری انسان کو برباد کر دیتی ہے بڑی عجیب بات کہی ایک شاعر نے شاعر کہتا ہے کہ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے امت حبیب کی صدیق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا اور باطل سے دب رہی ہے امت حبیب کی فاروق کی وہ غیرت کے نقشے اٹھا کے لا اور گمراہ
مسلمان کو نظر کے فریب نے عثمان کے وہ شرم و حیا کے زاویے اٹھا کے لا تھک گیو سارا ماشاءاللہ میں کلوڑ تو آئے بیٹھو میں تیتھوں آئے بیٹھا سکر دوں آپ تو بھائی بہت بڑا سفر کر کے آئے ہیں تھکے ہوئے ہیں ایک بات یاد رکھیں علمی بات ہے نقطے کی بات ہے یہ فرض نماز یہ وضو یہ چل کے آنا یہ اجتماع اللہ نے یہ کیوں فرض کیے ہیں اللہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کو تکلیف دو گے تو میں ملوں گا اس کو تکلیف نہیں ملے گی تو کچھ نہیں ملے گا اللہ کی محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں جب وجود کو تکلیف ملتی ہے تو اللہ ایمان کو آسمانوں سے زیادہ بلندی نصیب کر دیتے ہیں ذرا سخاوت سے سبحان اللہ کہہ دیں وجود کو تکلیف ملتی ہے تو ایمان کو اللہ بلندی نصیب فرماتے ہیں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو سخت سردی میں برف کے گلابوں کے درمیان لٹا دیا گیا تھا واپس آئے انگریز کہنے لگے ہاں مولوی صاحب توبہ کرتے ہو چھوڑتے ہو یا نہیں فرمایا بدبخت وجود تو ٹھنڈا ہو چکا ہے لیکن ایمان ٹھنڈا نہیں ہوا وجود کو جب تکلیف ملتی ہے پھر اللہ تعالیٰ ایمان کو بلندی نصیب فرماتے ہیں اس لیے عادت بنایا کریں جب بھی دین کی محفل میں جائیں تو بالکل با ادب ہو کے اور بالکل تیار ہو کے ایسے لگے کہ کچھ پانے کے لیے آیا ہوا ہے عجیب بات علماء کرام نے لکھی ہے تفسیر کے اندر یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں فلانی بیٹی فلانی دی بات ہے حضور سنگھ دی امتی پہلے اگر قیامت علی بار حضور سنگھ کی ربان پکڑ گی تھا تو کہیں نہ پیو بھی نہیں والا چھڑوا سکتا عورت کو لوارث نہ سمجھنا خیال کرنا فرمایا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ اللہ تو سے صلح کرنے کے لیے آنا چاہتا ہوں کوئی شرط ہے تو بتائیے فرمایا چہرہ دھو کر آئیے بازو دھو کر آئیے رب العالمین میں نے بازو دھو لیے اب کیا کروں فرمایا میرے بندے اب سر کا مسح کر کے آئیے اللہ یہ عجیب حکمت ہے ہاتھ دھونے کا حکم زبان دھونے کا حکم چہرہ دھونے کا حکم بازو دھونے کا حکم جب باری آئی سر کے مسے کی تو آپ کہتے ہو اس کو دھونا بلکہ مسا کر کے آؤ مسا بھی یوں کر کے آؤ اللہ اس کی کیا حکمت ہے فرمایا میرے بندے تجھے پاک کرنا مقصود ہے تجھے تنگ کرنا مقصود نہیں جس دماغ میں کی ہوا بھری ہوئی ہو جس کے اندر ملک صاحب ہو خان صاحب ہو چودھری صاحب ہو جس کے دماغ میں تکبر کا بھوسا بھرا ہوا ہو میں کہتا ہوں اس بھوسے کو پہلے نکال بعد میں میرے دروازے پہ آ جی ہاں انسان جب نکالتا ہے پھر اللہ فرماتے ہیں اسے گردن پہ تکبیر دے یہ جو گردن میں تکبر کا سری ہے اسے کاٹ کر آ جا جی اللہ اس پہ بھی تکبیر پھیر دی ہے اللہ فرماتے ہیں پاؤں دھو کر آ اللہ پاؤں دھونے کی حکمت کیا ہے سچے نبی نے فرمایا اذا توضأ المتوضئ جب آدمی نمازی آدمی اللہ سے ملاقات کی غرض سے پاؤں دھوتا ہے اللہ اس کے پاؤں کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے میرے اللہ ہاتھ دھونے کا حکم ہے زبان دھونے کا حکم ہے چہرہ دھونے کا حکم ہے پاؤں دھونے کا حکم ہے لیکن سب سے بڑی فساد کی جڑ تو پیٹ ہے اس کو دھونے کا حکم کیوں نہیں سارے فساد کی جڑ تو یہ ہوئے کوڑ ہی دی خاطر حرام ہی دی خاطر سود ہی دی خاطر کیوں نبری دی خاطر اللہ دیا یہ کو دھونے کا حکم کیوں کہنے اللہ سے فرمائے میرے بندے تو کو پاک کرن مقصود ہے تو کو تنگ کرن مقصود علیہ دے لیے بھائی میرے خیال پشتو ہی تقریر کرنی مجھے اللہ سیاں پورا وجود ہاتھ منہ زبان چہرہ اے دھومن دا حکم ہے تیز دھومن دا حکم کیوں نہیں اللہ سے فرمائے میرے بندے ہاتھ دھومن دا حکم ہے تو واسطے دن کے نظر اندے پہ چہرے دا حکم زبان دا حکم پیرے دا حکم پہی دا حکم اور ہر نماز دے جب تو کپڑے لاویں تے ڈیڈ شریف کو دھویں یہ تو دیکھو تکلیف تھی سی لہذا ایک تو کم کر ایک میرے ذمہ
ایک کام تیرے ذمہ ہے میرے ذمہ. اللہ او کیا؟ اللہ فرمائے ظاہر کو دھوڑ تیرے ذمہ، اندر کو دھو دے میرے ذمہ.